یہ سر آ رہی ہے. صرف آپ کو آ رہی ہے، باقی سب کو بھی آ رہی ہے. سر جی سر. مجھے باقی سمجھ آئی ہے، صرف مجھے ایک چیز میں کنفیوژن ہے. جی ہیلو آپ کو ایک نا کنفیوژن تھوڑی دیر بعد یاد سر، یہ آتی مجھے جو آپ نے پڑھا ہے پوچھیں کیا پوچھیں. سر، مجھے سر تھی یہ جو تھا نا اسٹیک ہولڈر، یہ اس میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نا یہ کل پوچھنا تھا آپ نے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں یہ بات کہے ہوئے. میں دوستوں کو پوچھا بھی تھا، کسی کو نہیں سمجھ لگی. اسٹیک ہولڈر کون بتائے گا جی؟ ان کو نہیں سمجھ لگی. یہ یقین انہیں سنا نہیں ہوگا، اتنا آسان سا ٹاپک ہے یہ. جی کون بتائے گا ان کو اسٹیک ہولڈر کیا ہوتے ہیں؟ سر وہ سگنل کا ایشو آ جاتا ہے اچھا تو اس وجہ چلیں سے پھر سنیں، سمجھ نہیں آ ٹھیک ہے جاتی ہے، ٹھیک ہے. مس ہو جاتا ہے. بس وہ پھر آپ نے سنا نہیں ہے نا، قصور ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے. سر جی بتائیں جی، ان کو اسٹیک ہولڈر کون ہوتے ہیں؟ شاہ جلدی سر سے بتا دیجیے. اسٹیک ہولڈر آپ کے گاؤں کے لوگ جہاں پہ وہ انسٹیٹیوٹ واقع ہے. اس کے علاوہ سر اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن سے اس کمیونٹی میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جو لوگ اس انسٹیٹیوٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اسٹیک ہولڈر سے مراد وہ تمام لوگ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بینیفیشریز ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے، اس ادارے کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. جیسے بچے، والدین، ٹیچر، باقی جو کمیونٹی ہماری ہوتی ہے جو اس ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں، جن کے ڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی بینیفٹس ہوتے ہیں اسکول کے ساتھ، تو وہ سارے کے سارے. اب اس میں ہائر اتھارٹیز ہماری آ جاتی ہیں، گورنمنٹ ہماری اسٹیک ہولڈر ہوتی. یہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. جس بندے کا تھوڑا یا زیادہ اس کسی ادارے کے ساتھ، اسکول کے ساتھ بینیفٹ جوڑا ہوا ہے، وہ اس کا اسٹیک ہولڈر. اچھا سر بس باقی سمجھ آئی ہوئی ہے، باقی سمجھ آ گئی ہے، صرف اس میں ڈراپ کنفیوژن آؤٹ تھی، کیا ہوتا ہے؟ باقی میں نے سن لیا تھا. ڈراپ آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ آؤٹ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنا اکیڈیمک ایئر پورا کرنے سے پہلے اسکول لیو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈراپ آؤٹ کہتے ہیں. when a child leaves school permanently before completing his academic session is known as drop out. چھٹی کلاس میں آپ کے پاس ایک بچہ داخل ہوتا ہے، 3 ماہ بعد وہ اسکول چھوڑ جاتا ہے. he is dropped out from the school. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی دوسرے اسکول میں، وہ ٹرانسفر کرا دیتا ہے، اس کی فیملی شفٹ ہوتی ہے، تو یہ ڈراپ آؤٹ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں، ڈیتھ اینڈ ٹرانسفر ٹو ادر اسکول، یہ دونوں ڈراپ آؤٹ میں نہیں آتے. اب آتا ہے انرولمنٹ ریٹ. مثال کے طور پر میرے گاؤں کا نام ہے خانپور. خانپور میں میرے گاؤں میں ایک ہائی اسکول ہے، بوائز کا اور گرلز پرائمری اسکول ہے. سپوز کر لیتے ہیں ہم بوائز کی پاپولیشن کہ میرے گاؤں کے ہائی اسکول میں جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ ہیں 600 سپوز. لیکن یہاں پہ جو گاؤں میں جو بچے موجود ہیں جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں وہ 800 ہیں. گاؤں میں ایسے بچے جو اسکول میں داخلہ لے سکتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 800. اسکول میں کتنے جا رہے ہیں؟ 600. اسی کو کہتے ہیں انرولمنٹ ریٹ. اب ان کا ہم ریشو لے لیں گے. اسکول انرولمنٹ 600 کو اسکول ایج پاپولیشن 800 پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے، ہمارے پاس انرولمنٹ ریٹ آئے. ریشو یعنی ڈویژن آف اسکول انرولمنٹ ٹو اسکول ایج پاپولیشن. یعنی اسکول انرولمنٹ ہماری جو ہے اس کو ہمارے اسکول کی جو پاپولیشن ہے اسکول گوئنگ ایج کی جو اس پریمیسز کے اندر، اس پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے. اب ہم ایک ڈسٹرکٹ کا نکالیں گے تب بھی ہم ایسا کریں گے. ہم ایک ملک کا نکالیں گے انرولمنٹ ریٹ تب بھی ہم ایسا کریں گے. اب ہمارے یہاں پرائمری لیول پہ انرولمنٹ ریٹ اگر میں آپ کو بیان ہوں گے تو 86% ہے پرائمری انرولمنٹ ریٹ. یعنی 100 میں سے 86 بچے ہمارے جو ہے وہ اسکولوں میں داخل ہیں.
100 میں سے 86, 14 نہیں ہے پرائمری لیول پہ. لیکن یہ ہمارے نیشنل اکانومک سروے کی رپورٹ ہے. اور انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے جو ہمارا لٹریسی ڈے 24 جنوری کو ہوتا ہے، پچھلے سال ان کی رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان دنیا کا نائجیریا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جس میں 20 ملین یعنی 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. بہرحال یہ ہم ہسٹری میں شاید پڑھیں گے کہیں. تو اب ہمارا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 20% ہے پنجاب کا، 22%، پاکستان کا 20% ہے. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں بچے 20% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں اسکول سے پرائمری لیول پہ. اور جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کا ریٹ ہے وہ 27% ہے. یعنی 100 بچے اگر پرائمری اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو گریجویشن کے لیے صرف 7 بچے ایڈمیشن لیتے ہیں. تو بہرحال یہ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ ہماری ہے. تو آپ لوگوں کو یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے www.finance.gov.pk. ٹھیک ہے، فار لیٹسٹ لٹریسی ریٹ، انرولمنٹ ریٹ، gross domestic product, please download the latest national economic survey report of Pakistan from the Google. آپ ابھی اگر پاکستان کا لٹریسی ریٹ سرچ کریں صرف گوگل پہ، چیٹ جی پی ٹی پہ، آپ کو ایگزیکٹ لٹریسی ریٹ کہیں سے بھی نہیں ملے گا. جب بھی آپ کو ایگزیکٹ لٹریسی ریٹ چاہیے، جی ڈی پی چاہیے، یا پھر آپ کو ڈراپ آؤٹ ریٹ چاہیے، اسی طرح یہ ایجوکیشن کی میں بات کروں، ہمارے جتنے بھی 22 سیکٹر ہیں جیسے ایگریکلچر ہے، میڈیکل ہے، کامرس ہے، تو ہر سیکٹر کے اندر آپ لوگوں کو ایک اتھینٹک ڈیٹا ملے گا. یہ 500 پیجز کا ہمارا یہ ہوتا ہے میگزین ٹائپ رپورٹ، اس کی جو ہے میگزین ٹائپ پبلش ہوتی ہے. تو یہ سافٹ میں آپ کو مل جائے گا. جب بھی آپ ایجوکیشن کا انٹرویو دینے جائیں، آئی سجیسٹ کہ اس میں سے لازمی کویسچن آتے ہیں تو آپ لوگ اس کو پڑھ کے جائیے گا. ٹھیک ہے سر یہ والا جو سلائڈ ہے بک میں نہیں ہے. اچھا، سر نہیں ہے یہ. ہوگی، اللہ کے بندوں ہوگی، ابھی مل جائے گی آپ لوگوں کو، ٹینشن نہ لیا کرو. سر مجھے نہیں مل رہی ہے، میں اچھا، کافی مل جائے ڈھونڈ رہی گی، ہوں. سر مل جائے گی، اسی چیپٹر میں نہیں مل جائے ہے، گی، اسی چیپٹر میں تو نہیں ہے شاید. مل جائے گی اللہ کے بندوں. یہ ہوگی مینجمنٹ سر کے چیپٹر میں. 243 پیج پہ 243 پیج پہ ہے. مل گئی. یہ اسد اس میں ہے، کلاس روم مینجمنٹ والے چیپٹر میں ہے. سر اسی چیپٹر کے اندر 243 پیج میرے ساتھ ہوئی ہے. ابھی جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے جی ہم نے دیکھ لیا، اب ان کو میں کیا کہوں، ان پہ فائن ہونا چاہیے. سر نہیں ہے 243 میرے پیج سامنے بالکل میرے ہوئی ہے. سامنے پڑی نہیں دیتا. چلیں اب جس پہ تو وہ سر ایجوکیشنل میری بک میں تو نہیں ہے. سر میں کیمرہ آن کر رہا ہوں. یہ اولڈ بک میں شاید ہوگی 3rd ایڈیشن میں، اس میں نہیں ہے سر، نیو میں نہیں ہے. اچھا، یہ 5th میں نہیں ہے. نیو اچھا، میں نہیں ہے سر سر. میرے 243 پاس نیو والی ایجوکیشنل پلان بک وہ ہے جو ابھی لی ہے. وہ ایڈیشن میں ہے، یہ 243 پیج پر 3rd ایڈیشن جو ہے اس اچھا میں ہے. 5th میں نا یہ ہوگی کلاس روم مینجمنٹ کے چیپٹر میں، وہاں سے دیکھ لیں. اسی آپ کو چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اس سے نیکسٹ چیپٹر کلاس روم مینجمنٹ ہے، اس میں ہوگا. اوکے سر، ٹھیک ہے، نیو میں نہیں ہے. اور نیو میں بتا تو رہا ہوں کہ کلاس روم مینجمنٹ میں ہوگا. اوکے. اچھا، گراس انرولمنٹ اور نیٹ انرولمنٹ میں ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں. اب میں بازار جاتا ہوں 272 پیج پہ ہے سر بک، اسی نیکسٹ 272 چیپٹر میں. نیکسٹ چیپٹر میں 272 پیج پہ. چلے مجھے بھول گیا ہوگا اس کو ڈیلیٹ کرنا، یہ ویسے پڑھنی ہم نے ادھر تھی، چلیں ادھر ہم اس کو اسکپ کر دیں گے، ادھر پڑھ لیا تو. اچھا، میں بازار جاتا ہوں، میرے پاس 100 روپے ہیں، مجھے امی کہتی ہیں کہ سبزی لے کر آؤ. یہ میں بات بتا رہا ہوں 2002-3-4 کی، سمجھ لیں 100 روپے والی سبزی والی. آج کل تو کہاں. چلیں آج کل کا کر لیتے ہیں. 1000 روپے ہیں سپوز میرے پاس، امی نے دیے کہ جاؤ یار سبزی لے آؤ، کوئی اچھی سی، کوئی پیاز، کوئی مرچیں، کوئی پودینہ، کوئی ادرک، ساری چیزیں لے آنا. اچھا، اب میرے پاس کتنی پیمنٹ ہے جی؟ 1000.
ٹھیک ہے جی. تو 1000 سے میں نے کوئی سبزی خرید لی اور میرے پاس بچے پیچھے 90 روپے. ٹھیک ہے, تو گراس تھی میرے پاس 1000 جو پیسے تھے, اور نیٹ بچی کتنی جی 90 روپے. میری سیلری آتی ہے سپوز کریں 20,000, تو اس میں سے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ ٹیکس پے کریں, تو وہ 1000 روپے میرا ٹیکس کاٹ لیتی ہے سپوز, تو میری تنخواہ بچتی ہے 19,000. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے گراس اینڈ نیٹ کا. تو گراس آپ کی ٹوٹل ہوتی ہے وداؤٹ اینی ڈیڈکشن, ٹھیک ہے, اور نیٹ آپ کی ہوتی ہے آفٹر ڈیڈکشن. اب انرولمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایک تعلیمی سال کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی بچے آئے ان میں سے جو چھوڑ گئے ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے ابھی آپ نے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی گراس انرولمنٹ ریٹ ہوگی. سپوز ہم خانپور کی میں نے اگزامپل آپ کو دی کہ اس میں 600 بچے داخل ہیں, ٹھیک ہے, فرض کریں. تو آپ دیکھیں 600 بچوں نے داخلہ لیا, کسی نے پہلے مہینے میں, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, پانچویں میں, چھٹے مہینے میں, ایسے داخلہ لیتے رہے بچے. اب ان میں سے جو چھوڑ کے گئے ہیں ہم ان کو نہیں ابھی نکال رہے, ان کو ساتھ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو گراس انرولمنٹ کیا ہے, سپوز کریں پہلے ہماری تھی اسکول کی تعداد 500, ٹھیک ہے, اور اس سال ہماری تعداد کتنی ہو گئی ہے 600. اب اس میں کچھ بچے چھوڑ کے بھی چلے گئے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئے کتنے ہیں ٹوٹل. تو 600 یعنی 100 آ گئے بچے, تو ہم ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ ان اسکول یہ 600 ہو گئے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. آفیشیل ایج کتنی تھی میں نے بتایا تھا 800 ہے, تو 600 تقسیم 800 ضرب 100, تو ہمارے پاس آ جائے گا گراس انرولمنٹ ریٹ. اب سپوز ہمارے پاس 600 میں سے 30 بچے اسکول چھوڑ گئے, تو نیٹ یعنی باقی پیچھے کتنے بچے ہیں ہم کیا لکھیں گے اوپر یہاں پہ, 600 لکھیں گے یا 570 لکھیں گے نیٹ انرولمنٹ میں. سر 570. ہاں 570. یس 570. 570 سر. یس, ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ. اب وہ بچے جنہوں نے داخلہ بھی لیا اور وہ جو اسکول میں موجود بھی ہیں, ٹھیک ہے, ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل اسکول ایج پاپولیشن. تو یہ ہمارے پاس. اب ان میں سے کون سی ویلیو زیادہ بڑی ہوگی, گراس والی یا نیٹ والی؟ سر گراس والی ہوگی. گراس والی پڑی. یس, گراس جو ہے گراس انرولمنٹ ریٹ یہ آلویز جو ہے وہ گریٹر ہوتا ہے کمپیریٹیولی نیٹ انرولمنٹ ریٹ سے, کیونکہ اس سے بچے نکل جاتے. تو یہ تھا آپ کا گراس اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ کا جو ہے وہ. اب یہ بھی ٹاپک شاید آپ کو وہیں پہ ملے گا, لیکن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کازز آف ڈراپ سر یہ پیج 272 پہ ہے. پیج 272 پہ دیکھ لیں. کازز آف ڈراپ آؤٹ. ڈراپ آؤٹ کی وجوہات کیا ہیں جی؟ پاورٹی, غربت ہے, ٹھیک ہے, ٹیچرس کی ڈیفیشنسی ہے, اسکول کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے, اسکول کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, اسکول فاصلوں پہ ہیں, سزا جسمانی سزا دی جاتی ہے. سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے, کارپورل پنشمنٹ کا. موٹیویشن نہیں ہے بچوں کی, پیرنٹس کی, فیسلٹیز نہیں ہیں, ایلیٹریسی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, والدین کو اویئرنیس نہیں ہے, چائلڈ لیبر ہے. چائلڈ لیبر بھی ایک اس کی وجہ ہے. چائلڈ لیبر سے کیا مراد ہے؟ چائلڈ لیبر از اے ورک دیٹ deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. یونائٹڈ نیشن نے, اقوام متحدہ نے 1990 کے اندر ایک کانفرنس ارینج کی تھی, ایک کنونشن ارینج کی تھی, اس کا نام ہے کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ. CRC اسٹینڈس فار انٹرویو میں پوچھا جا چکا ہے. تو کنونشن آن رائٹ آف چائلڈ 1990 میں ہوئی, پھر پاکستان اس کا سگنیٹری تھا, تو پھر پاکستان نے اپنا چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ 1991 میں پاس کیا, اور اس کو پھر 2020 میں امینڈ بھی کیا چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ کو. تو یہ ہمارا جو ایکٹ ہے یہ کہتا ہے کہ 14 سال سے کم ایج کا کوئی بھی بچہ کہیں پہ, کسی ورک شاپ پہ, کسی ہوٹل پہ کام نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے گا تو اس کو کام کرانے والے کو 1 سال کی سزا, قید, 20,000 جرمانہ یا پھر دونوں کی جا سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ڈراپ آؤٹ کی وجوہات تھیں. ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جو چیزیں ہیں نا جی, جو کازز ہیں ان کو ہم اوور کم کر کے ڈراپ آؤٹ کو ڈیکریز کر سکتے ہیں.
پیرنٹس کو موٹیویٹ کر کے چائلڈ رائٹ بیس ایجوکیشن لا کے انکلوسیو ایجوکیشن لا کے اسکول کا انوائرمنٹ اٹریکٹیو بنا کے, یعنی اس کو کنڈوسیو انوائرمنٹ بولتے ہیں اٹریکٹیو انوائرمنٹ کو, ماڈرن ٹیچنگ میتھڈولوجیز لا کے, جو غریب بچے ہیں ان کے لیے فائنینشیل ایڈ ارینج کر کے, کارپورل پنشمنٹ سے اوائڈ کر کے, اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ریلیشن شپ کو بہتر بنا کے, اسپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ارینج کرا کے. چلے جی, یہ ہمارا ٹاپک تھا. اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں.